بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، آپ سب حضرات کو مرکز دعوت الجالیات کے ماہانہ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو منعقد ہوتا ہے، اور آج 3 جمادی ثانیہ ہے اور 2 مارچ ہے۔ تو مرکز دعوت الجالیات کے اس ماہانہ پروگرام کی ابتدا الحمدللہ تلاوت قرآن مجید سے ہو چکی ہے۔ تو آج کے پروگرام کی تفصیل ذرا آپ کو بتلا دوں کہ آج انشاءاللہ اس پروگرام میں 3 دروس ہوں گے، 3 لیکچرز ہوں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس انشاءاللہ وقت رہا تو سوال و جواب بھی ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ ہمارے آج کے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے 2 معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں۔ ایک محترم جناب مولانا عبد المنان سلفی حفظہ اللہ، جو جامعہ سراج العلوم نیپال کے وکیل ہیں اور یہاں ہمارے معزز مہمان ہیں۔ آپ ماشاءاللہ بڑے عرصے سے دعوتی میدان میں سرگرم ہیں، اسی طرح تدریسی فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں جامعہ سراج العلوم میں، اور کئی کتابوں کے مؤلف بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے دوسرے معزز مہمان محترم جناب مولانا شہاب الدین المدنی حفظہ اللہ ہیں۔ آپ مرکز السنہ التعلیمی والخیری لکھنؤ انڈیا کے ذمہ دار ہیں، مدیر ہیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ دعوتی میدان میں جانے پہچانے جاتے ہیں اور کئی کتابوں کے مؤلف بھی ہیں، ماشاءاللہ تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں۔ اور ان دونوں مہمانان گرامی کے علاوہ ہمارے مقامی مشائخ میں سے محترم جناب سید حبیب اللہ بخاری صاحب بھی آج انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ تو پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے معزز مہمان محترم جناب مولانا عبد المنان سلفی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں۔ ان کا موضوع ہے محاسن اسلام، یعنی اسلام کی خوبیاں کیا ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا یہ دین اسلام دیگر ادیان سے متمیز ہوتا ہے۔ تو محاسن اسلام پر خطاب کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم مولانا عبد المنان سلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ محترم علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری عفت ماں اور بہنوں، یہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ مرکز دعوت الجالیات کے ماہانہ پروگرام میں آپ کے روبرو ہو کر کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ حضرات، موضوع آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ تھوڑی دیر انشاءاللہ اسلام کی خوبیوں اور اس کے محاسن کا بیان ہوگا۔ یہ موضوع اس لحاظ سے کافی اہم ہے کہ ادھر کئی سالوں سے ہمارے مذہب اسلام پر مختلف قسم کے الزامات لگا کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اس کو وحشیانہ مذہب باور کرانے کی پوری سازش رچی گئی ہے۔ اس کو جارحانہ مذہب کہا جاتا ہے، اس کو انسانیت مخالف مذہب کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اسے ایک سازش کے تحت علیحدگی پسندی اور دہشت گردی سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی خوبیوں کو نمایاں کریں اور اسلام کے محاسن کو ہم اپنی زندگی میں نافذ بھی کریں، اور دوسرے لوگوں تک اسلام کے محاسن اور اس کی خوبیوں کو پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ اسلام مذہبی رواداری کا مذہب ہے، یکجہتی کا مذہب ہے، انسانی بھائی چارے کا مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات میں وسطیت اور اعتدال کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یہ اسلامی مساوات کا بھی علم بردار ہے اور انسانی مساوات کی بھی یہ تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیو، میں چند خصوصیات آج کی اس نشست میں اسلام کے محاسن کے طور پر بیان کروں گا، اس لیے کہ اگر اسلام کے محاسن بیان کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی وقت لگ جائے گا۔ اسلام یہ سراپا یہ خوبیوں کا حامل ہے، اور اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ میں چند محاسن کی جانب اشارہ کر رہا ہوں۔ اسلام کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام یہ وسطیت اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ وسطیت اور اعتدال عقیدے سے لے کر کے عمل تک، پھر اس کے بعد اخلاق سے لے کر کے کردار تک، ہر محاذ پر ہمارا یہ مذہب وسطیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اس امت مسلمہ کی یہ خصوصیت بیان فرمائی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ میں نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تمہیں معتدل مذہب پر چلنے والا بنایا ہے، تم کو افراط و تفریط سے پاک دین دیا ہے۔ اس امت کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ امت وسط ہے، اس کے یہاں نہ افراط ہے نہ اس کے یہاں تفریط ہے، بلکہ ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں تمام معاملات کے اندر اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ہماری شریعت کی بنیاد ہی اسی بات پر رکھی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ساری پاک چیزوں کو اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے، اور تمام خبیث اور خراب چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حرام کر دیا ہے۔ احل اللہ لہم الطیبات وحرم علیہم الخبائث۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مذہب اسلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر تشدد نہیں ہے، ہمارے مذہب اسلام کے اندر آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں سختی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العالمین کسی بھی نفس کو اس کی طاقت کے مطابق اس کو مکلف بناتا ہے، اس کو ذمہ داری دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ ہمارے اس دین کے اندر اللہ رب العالمین نے تنگی نہیں رکھی ہے، کشادگی رکھی ہے، سہولت رکھی ہے۔ تو گویا کہ ہمارے مذہب اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر اعتدال ہے۔ یہ اعتدال قانون سے لے کر کے اخلاق تک، یہ ساری چیزوں کے اندر اسلام کی خوبی بہت اچھے طور پر، بہت واضح طور پر نمایاں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں خرچ کرنے میں بھی اعتدال کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے تک میں اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ یہاں تک کہ عبادت میں بھی ہمارے مذہب اسلام نے اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے۔ چنانچہ وہ حدیث ہمارے سامنے ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر صحابہ کی ایک جماعت جو 3 افراد پر مشتمل تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت جاننے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین نے ان تینوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت سے آگاہ کیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت سن کر کے ان لوگوں کا تاثر یہ رہا، ان لوگوں کا احساس یہ رہا کہ یہ عبادتیں تو بڑی کم ہیں۔ کانہم تقالوہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو ان لوگوں نے کم سمجھا، اور پھر یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے طور سے فیصلہ کیا، ایک صاحب نے کہا میں رات بھر نمازیں پڑھتا رہوں گا اور میں رات میں کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے صاحب نے اعلان کیا کہ میں مسلسل روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، اور ایک تیسرے صاحب نے وہیں اعلان کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں تجرد کی زندگی گزار لوں گا اور بال بچوں کے بکھیڑوں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی اور ان کے ان ارادوں سے آپ کو آگاہی ہوئی، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کیا، انہیں بلایا اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، آپ ہی لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کان کھول کر کے آپ لوگ سن لو کہ اس روئے زمین پر سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا میں ہوں، لیکن میں نماز رات میں پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، میری ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت سے منہ موڑے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی اعتدال کی تلقین فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز بہت نمایاں ہو کر کے آتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اعتدال کی تلقین فرمائی۔ ہمارے مذہب اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو ہر موقع پر دوسروں کے ساتھ عدل کی تلقین کرتا ہے، عدل کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو، اس کے ساتھ ناانصافی کرنے لگ جاؤ، اعدلوا، انصاف کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی عدل و انصاف یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اور اس پس منظر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں نے، آپ کے صحابہ کے ساتھ، کمزور مسلمانوں کے ساتھ کون سا ایسا ظلم تھا جو ظلم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے کمزور صحابہ کے لیے مکی دور میں روا نہیں رکھا گیا تھا۔ آپ حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت صہیب
اور بہت سارے اس قسم کے مظلوم صحابہ کرام کا نام نامی اس میں گرامی اپنے ذہن میں لے آئیے، اور آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے ان بندوں کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی تھی۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند سالوں کے بعد سن 8 ہجری میں اسی مکہ کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ کی حمد اور اس کی کبریائی کے کلمات تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبر و نخوت کی کوئی بات نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک صحابی نے اس موقع پر جذباتی ہو کر کے کہہ دیا تھا کہ آج تو فیصلہ کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، ہم خوب خون بہائیں گے اور ان کفار و مشرکین کے خون سے ہم ہولی کھیلیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، کہا نہیں، آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج انتقام لینے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج عفو و درگزر کا دن ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے اس بات کو ثابت کیا۔ خود قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اس قوم کی دشمنی جس قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، تمہیں مسجد حرام سے بھگایا بھی، اور پھر جب دوبارہ تم مسجد حرام جانے کی کوشش کرنے لگے اور تمہارے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے اس گھر میں جا کر کے اس گھر کے اندر عبادت کر سکیں، وہاں ہم طواف کر سکیں، وہاں ذکر و اذکار کر سکیں، تو اس قوم نے تمہیں روک دیا۔ ایسی قوم کی دشمنی جس قوم نے تمہیں مسجد حرام تک جانے سے روک دیا، اس قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر جاؤ، تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ یہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا مظاہرہ کیا۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ ہمارا مذہب اسلام، ہمارے مذہب اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، قرآن کریم کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ ٹھیک ہے، اگر ہماری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو چلو تم اپنے دین پر عمل کر لو، ہم اپنے دین پر عمل کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا۔ ہمارے مذہب اسلام نے دوسرے مذاہب کے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنے، گالی دینے تک سے منع فرمایا ہے۔ یہ مذہبی رواداری کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ وہ معبودان باطلہ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، مسلمانوں تم انہیں برا بھلا مت کہنا، ان کو گالیاں مت دینا، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ اپنی جہالت کی بنیاد پر، یہ دشمنی کے اندر یہ اللہ رب العالمین کو گالی دے بیٹھیں گے۔ اس لیے ہمارے مذہب اسلام نے ان کے معبودان باطلہ تک کو برا بھلا کہنے سے میرے بھائیوں منع فرمایا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اعتداء کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بار بار اس بات کا حکم دیا ہے کہ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ تو میرے بھائیوں،
یہ اللہ رب العالمین نے جو مذہب ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے یہ انسانیت کا مذہب ہے، یہ وسطیت کا مذہب ہے، یہ عدل کا مذہب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین نے ہمیں بنیادی طور سے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم عدل و انصاف کی فضا کو عام کریں۔ ہوتا کیا ہے؟ جہاں ظلم و زیادتی ہونے لگتی ہے، جہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا ہے، وہاں پر بے چینی پیدا ہوتی ہے، وہاں پر انتشار پیدا ہوتا ہے، وہاں کے حالات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر دوسروں کے حقوق کو مارا جاتا ہے، غصب کیا جاتا ہے، تو وہاں بے چینی پیدا ہونا یہ فطری ہے۔ جب آپ غور کر لیجئے، دیکھ لیجئے، جہاں بھی اس قسم کی باتیں اس وقت پائی جا رہی ہیں یا اس سے پہلے پائی گئی ہیں، اس میں اس ظلم کا، اس زیادتی کا، اس اعتداء کا، اس ناانصافی کا بہت بڑا عمل دخل رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے مذہب اسلام نے اس بات کی تعلیم دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، عدل و انصاف کی یہ تعلیم اللہ رب العالمین کو اس قدر محبوب ہے، اس قدر پسندیدہ ہے کہ آج عالم اسلام کا کوئی خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو اسلام کے اس سبق کو اپنے خطبے کے آخر میں دہراتا ہے اور لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کے اس میسج کو، اسلام کے اس پیغام کو، بلکہ پیغام امن کو، پیغام عدل کو، پیغام مساوات کو منبر رسول سے وہ نشر کرتا ہے۔ ہر جمعہ کے اندر ہر خطیب آخر میں قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ سبق ہم کو بار بار دہروایا جاتا ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ مسلمانوں، عدل کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو اس کی کئی مثالیں بتاتا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج اور معاشرے میں عدل کس طریقے سے قائم کیا۔ صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نام کی ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کر لی۔ اسلام کے قانون کے مطابق ان کا ہاتھ کاٹے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے بیچ میں آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سزا کے معاف کرنے کی درخواست کی۔ اس کے لیے انتخاب کیا گیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب اور بڑے چہیتے تھے۔ جب انہوں نے اس خاتون کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اللہ کے رسول، یہ بڑے اونچے خاندان کی عورت ہے، اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، کوئی ایسا راستہ نکال دیجئے کہ اس کا ہاتھ نہ کٹ سکے، وہ اس سزا سے بچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا، اور وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حد عزیز رکھتے تھے، ان اسامہ کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، اے اسامہ، اللہ رب العالمین کے حدود میں سے کسی حد کے بارے میں تمہیں سفارش کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اللہ کی قسم، اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہوتا، اس نے چوری کی ہوتی، تو اللہ کی قسم میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، خلفائے راشدین کی زندگی، یہ عدل و انصاف سے میرے بھائیو عبارت رہی ہے۔ اسلام کی یہ وہ خوبی ہے جو خوبی
آپ پوری دنیا کے اندر چراغ لے کر کے ڈھونڈیں گے اور عدل آپ تلاش کریں گے تو ایسی صورت میں یہ عدل آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ضرورت ہے کہ اس عدل کو قائم کیا جائے اور اس عدل سے لوگوں کو متعارف کرایا جائے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے ہمارے مذہب اسلام کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جھگڑالو مذہب ہے، اس کو صلح پسند نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا مذہب اسلام صلح و آشتی کا مذہب ہے، یہ رواداری کا مذہب ہے، یہ امن و امان کے قیام کے لیے، قتل اور خونریزی سے بچنے کے لیے یہ ہمیشہ صلح کا پیغام اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا سورہ انفال کے اندر وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر یہ لوگ صلح کے اوپر آمادہ ہو رہے ہیں، یہ کفار مکہ اور مشرکین عرب اگر یہ مصالحت پر آمادہ ہو رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ آپ صلح کر لیجئے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں اس چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ آپ نے صلح کی پیشکش کی اپنے دشمنوں سے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین عرب اور کفار مکہ کی اذیتوں کے بعد جب آپ نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمایا تو مدینے میں یہودیوں کی آبادی تھی، مدینے میں یہودیوں کی آبادی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد سب سے بڑا جو فیصلہ کیا اور سب سے بڑا جو اقدام کیا وہ اقدام یہ تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے صلح کر لی اور یہودیوں سے مخالفت کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی اور اس بات پر معاملہ طے ہوا کہ ہم بیرونی طاقتوں کے مقابلے میں ایک ہو کر کے رہیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صلح کیا۔ اسی طریقے سے ایک مشہور صلح جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، یہ صلح، اس صلح کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فتح عظیم قرار دیا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کے اندر اسی صلح کو صلح عظیم قرار دیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں اللہ کے گھر گیا ہوں، بیت اللہ میرا جانا ہوا ہے اور وہاں جا کر کے اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ آپ نے جب یہ خواب اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے بیان فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دلوں میں اللہ کے گھر کے دیدار کا، اس کے طواف کا، وہاں 2 رکعت نمازیں پڑھنے کا شوق ان کے اندر پیدا ہوا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان لوگوں نے عمرہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم چند لوگ یہاں سے عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو رہے ہیں۔ 14 یا 1500 آدمیوں کا ایک مختصر سا قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے شوق میں مدینے سے نکلا۔ کافروں کو جب اس کی خبر ہوئی کہ مسلمان مکہ کا رخ کیے ہوئے ہیں، مکہ آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس مقصد میں ناکام بنانے کی سازش تیار کی۔ بچتے بچاتے اللہ کے رسول
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، اور اس کے بعد وہ تفصیلات ہیں، پھر سفارتی کوششیں بھی شروع ہوئیں مسلمانوں نے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم لڑائی جھگڑے کی نیت سے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، ہم صرف خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، لیکن بات نہیں بنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا، ان کی سفارت ناکام ہوئی، اور اس کے بعد پھر کوششیں جاری رہیں، اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی غرض سے سہیل ابن عامر یہ قریش کا نمائندہ بن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، صلح کی دفعات طے کیے گئے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صلح کی جو دفعات طے کی گئی تھیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ مسلمان دب کر کے یہ صلح کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی دفعات لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ لکھو، میں صلح کا مضمون تمہیں بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کراتے ہوئے پہلا لفظ کہا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل ابن عمرو بول پڑا کہ یہ کون سا جملہ ہے؟ اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ رحمان اور رحیم ہم نہیں جانتے ہیں، آپ لکھے بسمک اللہم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے نہیں دیا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک، لکھو بسمک اللہم۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون کا املا کرایا، اور آپ نے فرمایا کہ لکھو ھذا ما قاض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ صلح نامہ ہے جس صلح نامے پر معاہدہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر دستخط کر رہے ہیں، اس کا آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ سہیل ابن عمرو فوراً بگڑ گیا کہ یہ کون سی بات ہے، اسی کا تو جھگڑا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کیوں لکھوا رہے ہیں آپ؟ محمد ابن عبداللہ لکھوائیے، رسول اللہ ہم آپ کو مان لیتے تو ہمارا اور آپ کا تو اختلاف ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لکھو محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتا، لکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا دو کہ کہاں لکھا ہے، میں اس کو اپنے ہاتھ سے خود مٹا دیتا ہوں۔ اس کے بعد صلح کے معاہدے لکھے گئے، وہ معاہدے بظاہر دب کر کے لکھے گئے تھے، اور وہ دفعات دب کر کے مسلمانوں نے اس پر صلح کیا تھا۔ سب سے پہلا معاہدہ یہ تھا، سب سے پہلی شق معاہدے کی یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے۔ اللہ اکبر! کتنے شوق سے، کتنے جذبے سے یہ 1400-1500 مسلمانوں کا قافلہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، عمرہ کے لیے آیا تھا، اور یہاں سے ان کو واپس جانا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر نے کہا بھی تھا کہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں؟ اتنا دب کر کے آپ کو صلح کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں مانتا، اس سال واپس چلیں گے۔ پوری تفصیل ہے، اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ 10 سال فریقین کے درمیان کوئی جنگ نہیں، مکہ والوں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی کامیابی آپ کو یہ ملی۔ اور اس کے بعد پھر اس میں ایک دفعہ یہ بھی تھی، ایک شق معاہدے کی یہ بھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر مکہ کا کوئی آدمی چلا جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی آدمی آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے مکہ والوں کے پاس آ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ ایک طرفہ معاملہ تھا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو منظور کیا،
اور اللہ رب العالمین نے اسی صلح کو جو بظاہر نہایت دب کر کے کی گئی تھی، اللہ رب العالمین نے اسی کو فتح مبین قرار دیا ہے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے وقت ختم ہو گیا اور بہت ساری چیزیں بھی تھی کہ جس کو بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ ایک آخری بات میں کہہ رہا ہوں، حقوق کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں یہ اسلام کی امتیازی خصوصیات میں سے یا اس کے محاسن میں سے ایک بڑا حسن اس کا یہ ہے کہ اسلام نے اس انسانیت ہی کی نہیں، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، سب کے حقوق کی بات ہمارے مذہب اسلام نے کی۔ انسانی حقوق، معاشرتی حقوق، معاشی حقوق، سیاسی حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیٹوں کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، افراد اور رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، اور اسی طریقے سے سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت کے حقوق، رعایا کے حقوق، غلاموں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، مالکوں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، درختوں کے حقوق، ماحولیاتی حقوق، اس کے علاوہ اور بہت سارے حقوق ہیں جن کے اوپر تفصیل کے ساتھ میرے بھائیوں گفتگو کی جا سکتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اسلام کے محاسن میں داخل ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان محاسن کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کریں اور ان لوگوں تک اسلام کی ان خوبیوں کو پہنچائیں جو اسلام پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور اسلام کے ان فضائل کو، اسلام کے مناقب کو، اسلام کی خوبیوں کو یہ خامیوں کے طور پر اور عیب کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔